بات کا علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین گرامی، سیدھی بات ٹی وی چینل کے اسلامی تاریخ کے پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ یوسف بن تاشقین، جی ہاں، یوسف بن تاشقین کے نام سے آج ہم کچھ تفصیلات ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اسلامی تاریخ میں اپنی جوانمردی اور مبنی بر عدل حکمرانی کے انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ وہ مراکش کے جنوب میں صحرائی علاقے کے رہنے والے ایک بہادر مجاہد حکمران تھے جو بربر موروکن سلطنت کے سلطان تھے۔ وہ سن 1009 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تاشقین ابن ابراہیم تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے صحرائے اعظم اور اس کے جنوب میں خاندان مرابطین کی حکومت قائم کی اور بعد ازاں اسے اسپین تک پھیلا دیا۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے صحرائے اعظم میں رہنے والے نیم وحشی اور حبشی باشندوں سے کئی سال تک لڑائیاں لڑیں اور اپنی حکومت کو دریائے سینیگال تک وسعت دی۔ دریائے سینیگال، جسے ریور سینیگال مغربی افریقہ میں 1086 کلومیٹر یعنی 675 میل طویل دریا ہے، جو سینیگال اور موریتانیہ کے درمیان سرحد بناتا ہے، یہاں تک ان کی حکمرانی پہنچی تھی۔ یوسف بن تاشقین ایک قابل جرنیل تھے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صحرا کے طاقتور جنگجو لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اپنا وفادار بنا لیا اور اپنی سلطنت کو مزید پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ یوسف نے اٹلس کے پہاڑوں سے لے کر مراکش کے پلینز تک اپنی سلطنت کو پھیلا دیا تھا اور بعد ازاں میڈیٹرینین سمندر تک پہنچ گیا، جس کے بعد انہوں نے 1075 عیسوی میں فیس کے علاقے، 1069 عیسوی میں تنگیر کا علاقہ اور 1083 عیسوی میں کیوٹا کے علاقے فتح کیے تھے۔ یہ لوگ ان قبائل کے خلاف جہادی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں اسلام کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے بے شمار بربروں اور حبشیوں کو مسلمان بنایا تھا۔ تبلیغ کا یہ کام یوسف کے چچا عبداللہ ابن یاسین کی نگرانی میں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دریائے سینیگال کے ایک جزیرے میں اپنی خانقاہ بھی بنا رکھی تھی۔ ناظرین، شروع میں یوسف بن تاشقین اس کام میں اپنے چچا کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں یوسف شمال کی طرف آ گئے اور یہاں فاس اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد ڈالی، جسے جدید دور میں موروکو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل میں اس شہر کو تعمیر کرنے کا کام کا آغاز 1070 عیسوی میں ابو بکر ابن عمر نے کیا تھا، لیکن اس پروجیکٹ کو یوسف بن تاشقین نے پائے تکمیل تک پہنچایا اور موروکو کو دارالحکومت کے طور پر استعمال کیا، جس کو ہم آج کل مراکش کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوسف بن تاشقین ابوبکر ابن عمر کے چچازاد بھائی تھے۔ ابوبکر ابن عمر یوسف بن تاشقین پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ شمالی علاقوں کو کنٹرول ابوبکر نے یوسف بن تاشقین کے حوالے کیا۔ سہارا بغاوت میں ابوبکر ابن عمر مارے گئے، اس طرح سارا کنٹرول یوسف بن تاشقین کے ہاتھ میں آ گیا تھا جب ابوبکر ابن عمر مارے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، عیسائیوں کا مظالم کا ستم رسیدہ اندلسی مسلمان کا ایک وفد یوسف بن تاشقین کی مدد طلب کرنے کے لیے اسی شہر مراکش کو آیا تھا اور درخواست کی تھی کہ ان کی فوجی مدد کے ذریعے نصرت کی جائے۔ یوسف بن تاشقین اندلسی مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ اندلس روانہ ہو گئے، جو 15,000 فوجیوں پر مشتمل تھی اور تلواروں اور خنجروں سے لیس تھی، جس کا ہر سپاہی 2 تلواریں اٹھائے ہوئے تھا۔
کیویلری فوج کی تعداد 6000 تھی. کیویلری یعنی گھڑ سواروں کی فوج, اور اس میں صرف سفید عربی گھوڑے استعمال کیے گئے تھے. اس کے علاوہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ڈھول بجانے والے بینڈز بھی فوج کے ہمراہ تھے. کچھ اونٹوں کا استعمال بھی کیا گیا تھا. 23 اکتوبر 1086 کو یوسف کے افواج کا سامنا عیسائیوں کی ایک بڑی طاقتور فوج سے ہوا. یعنی مسیحی بادشاہ الفانسو نے زلاقہ کے میدان جنگ میں مسلمانوں سے بھیڑ گیا تھا. جنگ کا آغاز ہوا اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنا شروع ہو گئی. یوسف کی افواج نے بڑی جوانمردی سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا اور اس بار بھی بھرپور کامیابی حاصل کی یوسف بن تاشقین نے. اس سخت لڑائی کے بعد یوسف بن تاشقین نے الفانسو کو شکایت دے دی اور فتح حاصل کر لی. جنگ زلاقہ نے فی الواقع ایک انقلاب کی کیفیت پیدا کر دی تھی. جب یہاں پر ان کو جیت ہوئی مسلمانوں کو, مسیحیوں کی ہمتیں ٹوٹ کر رہ گئیں اور یوسف بن تاشقین نے اندلس کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو اسی طرح ختم کرتے ہوئے ان کو سلطنت مرابطین میں شامل کر لیا. جنگ زلاقہ کے بعد یوسف بن تاشقین نے اسلامی نظام پر مبنی نظام حکومت قائم کیا اور انہوں نے زینب النفراویہ نامی ایک خاتون سے شادی کی. زینب اغمت شہر کی دولت مند ترین خاتون تھی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف بن تاشقین بنو ترگت قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک بربر شخص تھے. جی ہاں ناظرین مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے. بریک کے اس بار کچھ اور تفصیلات رکھتا ہوں. ناظرین گرامی, استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں. ناظرین گرامی, دوسری جانب یوسف جسے سلطنت کا وارث بنا کر کے آئے تھے افریقہ میں, اس کے اچانک موت واقع ہونے پر یوسف کو فوری طور پر اندلس سے پھر افریقہ واپس لوٹنا پڑا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1090 عیسوی میں ایک طاقتور فوج کے ہمراہ پھر سے یوسف اندلس پہنچے. اندلس واپس پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے امیر ٹھیک طرح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے. چنانچہ انہوں نے بغداد کے عباسی ریاست سے روابط قائم کیے اور ان کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی تاکہ باقی کے علاقوں میں انصاف کے نظام کو لاگو کیا جا سکے. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں کے امیر مغربی طور و طریقوں پر چل نکلے تھے, اسی کو اپنا رہے تھے اور انتہائی فضول خرچ بن چکے تھے. تو یوسف بن تاشقین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے, لہٰذا انہوں نے گراناڈا اور ملاگا کے امیر عبداللہ اور اس کے بھائی تمیم کو شہر بدر کیا اور 1 سال بعد اغمد کے امیر الممتمد کو بھی شہر بدر کر دیا. جب تمام کام اپنے انجام کو پہنچ چکے تو انہوں نے وہاں موجود تمام علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا اور مراکش میں ایک شاہی عدالت قائم کر دی, جس کے بعد یوسف بن تاشقین کو امیر المسلمین کا خطاب دیا گیا. اب انہیں بغداد کے خلیفے کے ساتھ ساتھ مغربی اسلامی سلطنت کے خلیفے کے طور پر بھی جانا جانے لگا تھا. یوسف بن تاشقین کے پرسنل باڈی گارڈ دستے میں 2000 سپاہی شامل تھے جو کہ کالے گھوڑوں پر سوار رہتے اور ان کا کام یوسف کی حفاظت کے ساتھ ساتھ باقی افواج کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرنا بھی تھا. اس کے علاوہ یوسف نے بحر میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ مسلم بندرگاہیں بھی تعمیر کی. اب کی بار یوسف نے ویلنچیا کا رخ کیا. ویلنچیا شہر مسلمانوں عیسائیوں کے بیچ بٹا ہوا تھا اور وہاں کا امیر ایک مسلمان تھا, لیکن اس کی حمایت مسلمانوں سے کم اور عیسائیوں سے زیادہ تھی. چنانچہ یوسف نے ویلنچیا پر ایک بار بھرپور حملہ کر دیا. ویلنچیا کی ایک تاریخ یہ تھی کہ اسے آج تک کسی نے فتح نہیں کیا تھا. ویلنچیا کے ساتھ ساتھ یوسف نے اندلس کے باقی شہروں کی طرف بھی رخ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہاں کے حکمران السید کو شکست سے دوچار کیا جا سکے. چنانچہ یوسف نے اپنے بھتیجے ابو عبداللہ اور ابو بکر کو السید سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا, لیکن وہ السید کو شکست دینے میں ناکام رہے. چنانچہ یوسف نے ایک بار پھر سے ابو الحسن کو السید سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا, لیکن اس مشن میں وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے. جس کے بعد یوسف نے بذات خود وہاں جا کر السید کی افواج سے لڑنے کا ارادہ کیا.
15 اگست 1090 عیسوی کو مرثیہ کے محاذ پر جاری جنگ کے دوران السید کا بیٹا مارا گیا اور مرثیہ شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ یوسف نے اپنے بیٹے کو مرثیہ کے گورنر کے عہدے پر اس وقت فائز کر دیا، لیکن ابھی بھی پورے علاقے پر کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر سے یوسف نے اندلس کے باقی شہروں کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا اور ایک طاقتور فوج کے ہمراہ الاندلس کے شمالی علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1099 میں السید طبعی موت مر گیا، جس کے بعد السید کی بیوی جمینہ حکمرانی کے عہدے پر فائز ہوئی۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یوسف نے پھر سے اپنے ایک لیفٹیننٹ مزدالی ابن سلنکن کے ذریعے ویلنشیا پر دھاوا بول دیا۔ یہ لڑائی 7 مہینے تک جاری رہی اور بالآخر یوسف کی افواج ویلنشیا شہر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی۔ جمینہ نے جب یہ دیکھا تو غصے میں اس نے ویلنشیا شہر کی ایک بڑی مسجد دی گریٹ ماسک کو آگ لگا دی اور شہر چھوڑ کر کے فرار ہو گئی، اور اس طرح بالآخر یوسف ابن تاشقین ویلنشیا شہر پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتابوں میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے تمام حکمرانوں میں یوسف سب سے زیادہ معزز حکمران سمجھے جاتے تھے۔ یوسف بن تاشقین نے 1061 عیسوی سے 1107 عیسوی تک حکومت کی۔ وہ بڑے نیک اور عادل حکمران تھے، ان کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ تاریخ اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے اور لکھی گئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں اور پنوں میں ہمیں ملتا ہے۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیحی الغار کو روکنا ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح انہوں نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈالی۔ یوسف نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ 1061 عیسوی کو قائم ہونے والی ان کی سلطنت، جو دولت مرابطین کہلاتی ہے، 1147 عیسوی تک قائم رہی۔ یوسف بن تاشقین 1106 عیسوی میں جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج بھی دنیا انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ یوسف کے انتقال کے بعد مرابطی کی حکومت مزید 40 سال تک قائم رہی۔ ایک حکمران کی 50 سالہ حکمرانی کا احاطہ کرنا، اور وہ بھی چند منٹ میں، واقعی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو اہم ترین واقعات تھے اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بڑی ہی مختصر مدت میں چند منٹوں میں کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بھی ہمیشہ کی طرح آپ بھی دیکھیں گے اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے آنے والی جنریشن، اپنے آئندہ آنے والی نسل کو ہمارے ہیروؤں کے بارے میں تعلیم بھی دیں گے اور تاریخ بھی بتائیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں ناظرین، اگلے ہفتے تاریخ اسلامی کی پھر کسی اسلامی شخصیت کو لے کر کے حاضری ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات